دنیا میں بحران کسی چیز کی کمی سے آتا ہے، لیکن ہمارے دیش میں کمی ہو تو بحران، اور کوئی چیز زیادہ ہو جائے تو بھی بحران۔ اس وقت ملک میں گندم ضرورت سے زیادہ پیدا ہونے پر بحران ہے، جو اب اربوں کے اسکینڈل کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ جس ملک میں چند ماہ پہلے مصنوعی شارٹیج اور بحران بنا کر گندم امپورٹ کی گئی، اس ملک میں اب ہر طرف گندم ہی گندم ہے۔ کھیتوں میں گندم، کھلیانوں میں گندم، منڈیوں میں گندم، یہاں تک کہ سڑکوں پر بھی گندم ہے۔ اناج کی اس قدر بے قدری کہ اللہ کی پناہ۔ اتنی گندم ہے کہ کوئی خریدار نہیں، اتنی گندم ہے کہ سرکار کی مقرر کی گئی قیمت نہیں، اتنی گندم ہے کہ کسان پیدا کر کے پچھتا رہا ہے اور حکومت کسانوں سے خریدنے کے بجائے ان کی بے بسی کا تماشا دیکھ رہی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ سارے فساد کی جڑ نگران دور حکومت تک جاتی ہے۔ نئی بننے والی حکومت تحقیقات تو کر رہی ہے، لیکن ان کے مطابق بھی اس اسکینڈل یا بحران کا سرا سابق نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ تک ہی جاتا ہے، جنہوں نے گندم درآمد کرنے کا فیصلہ کیا، اور یہی وہ انوار الحق کاکڑ ہیں جو اس وقت وزیر اعظم بھی تھے اور وزارت فوڈ سیکیورٹی کے انچارج وزیر بھی۔ پھر تو سوال انہی سے بنتا ہے نا۔ تو جناب انوار الحق کاکڑ صاحب وہ کون تھا جس کی وجہ سے یہ بحران پیدا ہوا اور آج کسان اپنی گندم سڑکوں پر لیے بے یار و مددگار دہائیاں دے رہا ہے؟ کاکڑ صاحب وہ کون تھا جس کی ساری دلچسپی ملک میں باہر سے گندم لانے میں تھی؟ کاکڑ صاحب وہ کون تھا جس کی فرمائش پر گندم درآمد کرنے کی فائلوں کو پہیے ہی نہیں بلکہ راکٹ کی سپیڈ بھی لگا دی گئی؟ وہ کون تھا جس نے ایسی کاریگری دکھائی کہ پہلے بیرون ملک سے گندم خرید کر بحری جہازوں پر لوڈ کروا کر پاکستان روانہ کی اور منظوری بعد میں حاصل کی؟ کاکڑ صاحب وہ کون تھا جس نے مروجہ طریقہ کار کے مطابق حکومت کے ادارے ٹی سی پی کے ذریعے گندم درآمد کرنے کے بجائے نجی تاجروں کے ذریعے گندم لانے کی تجویز پیش کی؟ وہ کون تھا جس نے اناج جیسی بنیادی انسانی ضرورت کو بھی ناجائز منافع خوری کے لیے استعمال کیا اور جانتے بوجھتے ملک میں اتنی گندم بھر دی کہ مقامی گندم اب کوڑیوں کے بھاؤ بک رہی ہے؟ کاکڑ صاحب وہ کون تھا جس نے ایسا مجرمانہ منصوبہ بنایا کہ پہلے باہر سے گندم منگوا کر اربوں روپے بنائے اور اب انہی پیسوں سے کسانوں سے سستی گندم خرید کر ان کا استحصال کر رہا ہے؟ کاکڑ صاحب وہ کون تھا جس نے پہلے صوبوں کے اعداد و شمار میں ہیر پھیر کی، مصنوعی قلت کا خوف پیدا کیا اور پھر اسی خوف کو کابینہ اور آپ کے سامنے رکھ کر گندم لانے کا جواز پیدا کیا؟ وہ کون تھا جس نے 3200 روپے فی من گندم لا کر اس کو 5000 روپے فی من تک فروخت کیا، لیکن حرام ہے جو کسی نے اس کو پوچھا ہو؟ وہ کون تھا جس نے ایک منصوبے کے تحت فلاور ملوں کو سرکاری گوداموں میں پڑی گندم فراہم کرنے کے بجائے باہر سے منگوائی گئی گندم خریدنے پہ مجبور کیا اور ملک پر احسان الگ کیا؟ کاکڑ صاحب آپ کی وضاحتیں اور آپ کے جوابات یہاں کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہے۔ آپ اپنے فیصلوں کی وجہ صوبوں کو قرار دیے جا رہے ہیں اور یہ بھی کسی کو سمجھ نہیں آ رہا۔ آپ دیر جانے کی بات کر رہے ہیں نا، تو آپ کے لہجے کی تلخی اپنی جگہ، لیکن ملک کے کسانوں کے ساتھ یہ جرم جس نے بھی کیا ہے، پیسے والے تاجروں کو فائدہ جس نے بھی پہنچایا ہے، یہ موقع بنایا گیا یا موقع سے فائدہ اٹھایا گیا، اس میں ملوث ہونے والوں کو جیل تو جانا ہی چاہیے، سزا بھی بھگتنی چاہیے اور اس کا انجام بھی عبرتناک ہونا چاہیے، تاکہ ہر آنے والے کو طاقت اور اختیار سے فائدہ اٹھاتے وقت ایسے لوگوں کا انجام اچھی طرح سے یاد رہے۔